یہ ایک ایسا در ہے کہ جس در پہ کسی مسلک، مذہب اور عقیدے کی قید نہیں ہے، جس کے دل میں بھی ذرا سی بھی محبت اہل بیت ہے، اس در پہ آ کے دیکھے خالی نہیں جائے گا۔ اور جب بھی ہم اس در پہ آتے ہیں سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، کچھ آپ کے ذمہ دعائیں لگائی جاتی ہیں، کچھ ہمارے ذمہ دعائیں لگائی جاتی ہیں۔ ان تمام مومنین و مومنات کی حوائج شرعیہ کی برابری کے لیے بلند سے بلند تر سلام۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ خداوند قدوس آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے اور اس عبادت کا ثواب کثیر عطا فرمائے۔ جیسے ہمارے برادر بزرگ شاہ صاحب فرما رہے تھے، میری بھی گزارش ہے پیر حسن شاہ صاحب سے، پیر زوار شاہ صاحب سے، سادات کرام سے، کہ دو تین بندے ہی مخصوص خاص طور پر آپ کو رکھنے چاہیے آج کے پروگرام کے لیے، جو کم از کم کوئی میسج تو لوگوں کو دے سکیں، کوئی پیغام تو دے سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے بھی صرف اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانا ہے، وگرنہ قرآن مجید کی جس سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اگرچہ کہ
قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے سب سے بڑا سورہ ہے۔ آپ کی نگاہ میں اور میری نگاہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور یقین کریں کہ اس کے بڑے پن کے لیے اس کے اندر جو ادب ہے، قرآن مجید فرقان حمید، عربوں کو جو عرب تھے نا، ان کو دو چیزوں پہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا۔ ایک ادیب بڑے تھے، ادب بڑا تھا ان کے پاس، اور دوسرا عرب کے جوان شجاع اور بہادر بڑے تھے۔ ان دو چیزوں پہ عربوں کو بڑا ناز تھا۔ توجہ کیجئے گا، مجھے کوئی نہ کسی نعرہ جب آئے گا تو نعرہ بھی لگائیں گے، لیکن بات کمپلیٹ سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ عربوں کو دو چیزوں پہ بڑا ناز تھا، ایک اپنے ادب پہ بڑا ناز تھا کہ ہم سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ادیب کوئی نہیں ہے، اور ایک بہادری پہ بڑا ناز تھا، اپنی شجاعت اور اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا کہ ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں، ہم جیسا شجاع کوئی نہیں، ہم جیسا بہادر کوئی نہیں۔ اللہ نے سید الانبیاء کو بھیجا، احمد مجتبیٰ سرور کونین وجہ تخلیق کائنات پاک پیغمبر کو جب خدا نے بھیجا تو عرب دو چیزوں پہ ناز کر رہے تھے، ایک ادب پر، ایک بہادری پر ناز کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے میرا نبی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عرب اپنے ادب پر ناز کریں تو قرآن کو پیش کرنا، اگر بہادری پہ ناز کریں تو علی مرتضیٰ کو پیش کرنا۔ یعنی اگر عرب کے لوگ اپنے ادب پر ناز کریں کہ ہم جیسا ادیب کوئی نہیں، تو قرآن کو پیش کرنا، خان صاحب قرآن سے بڑھ کر کوئی ادب والی کتاب نہیں۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو آپ کی اور میری نظر میں تو یہ چھوٹا سورہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں اس سورہ کا مقام کیا ہے کہ آج بھی ہمارے مدارس میں اہل سنت کے یہ سبع معلقہ، وہ 7 قصیدے قبلہ آج بھی مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، جو بڑے ادب سے بھرے ہوئے ہیں۔ سبع معلقہ، یہ 7 قصیدے اس ادیب نے، اس لکھاری نے، اس مصنف نے اپنے قصیدوں پر ناز کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے تھے۔ اتنا ناز کہ جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ارد گرد یہ چکر لگائیں گے، طواف کریں گے، تو ان کو پڑھیں گے کہ اس سے بڑا ادیب کون ہو سکتا ہے۔ اس عمر القیس کے یہ قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے۔ جب سید الانبیاء احمد مجتبیٰ سرور کونین وجہ تخلیق کائنات لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق نبی سید الانبیاء فاطمہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا جب تشریف لائے نا، اور آپ کی نگاہ مقدس ان قصیدوں پر پڑی، اور جن کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، کون ہے جو اس کلام کے مقابل میں کوئی کلام لائے؟ عرب کے اندر کون ہے جو اس کلام کا مقابلہ کر سکے؟ ہمارے کلام کے مقابل میں کوئی کلام لائے۔
ہمارے ان قصیدوں کے جو ادب سے بھرے ہوئے ہیں اس کے مقابل میں کوئی کلام لائے۔ سید الانبیاء نے احمد مجتبیٰ نے ایک نگاہ سے دیکھا، اور قرآن مجید کا کوئی بڑا سورہ نہیں، آل عمران نہیں، بقرہ نہیں، سورہ مائدہ نہیں، سورہ نساء نہیں، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ان قصیدوں کے اوپر لگوا دیا۔ توجہ ہے؟ سید الانبیاء سرور کونین نے، احمد مجتبیٰ نے، خاتم الانبیاء نے یہ چھوٹا سا سورہ اس سبع معلقہ کے اوپر لگوا دیا۔ جب امر القیس آیا اور طواف کرتے ہی اس کی نگاہ اس کلام پہ پڑی، جب دیکھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب اس کی نگاہ اس کلام پہ پڑی تو اپنے ساتوں قصیدے پکڑ کر زمین پر پھٹک کر کہتا ہے ما ھذا کلام البشر بل کلام الرب البشر، خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کے رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کی بات نہیں ہو سکتی، یہ کسی بشر کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ما ھذا کلام البشر بل کلام رب البشر، یہ بشر کا نہیں رب البشر کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ کوثر ہے کیا۔ اگرچہ کہ یہ موضوع بہت بڑا ہے اور میں اس کو آج شروع کر رہا ہوں، اور شاید اتوار والے دن تعلیم الاسلام مدرسہ میں نے مجلس پڑھنی ہے، وہاں شاید اس کی تکمیل ہو جائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب، اب کوثر سے مراد مختلف کثیر، خیر کثیر، اب مختلف علماء اہل سنت، اہل تشیع، ہر عالم اپنے اپنے علم کے مطابق اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اکثر اہل علم، اہل دانش اور فقہا، حتیٰ کہ فقہا، علماء، مفسرین جو ترجمہ کیا، اور اہل سنت کے بہت سارے علماء جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کا، کچھ کہتے ہیں کوثر سے مراد پانی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، لیکن ذرا اس کو دیکھیے گا، اس میں خود تفکر اور تدبر کیجئے گا، اور اصل میں قرآن بار بار کہتا ہے افلا تتدبرون فی القرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون فی القرآن، قرآن تو ہے ہی غور و فکر کے لیے، قرآن تو ہے ہی تفکر کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق ترجمہ کرتا ہے، لیکن اہل سنت کے علماء نے بھی کیا، اہل تشیع کے علماء نے بھی کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے میرا حبیب، ہم نے تجھ کو حوض کوثر نہیں، ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے تالاب پانی کا نہیں دیا، اس سے مراد ہم نے تجھے حوض کوثر نہیں دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب، اے میرا پیغمبر، اے میرا مصطفیٰ، اے مکی و مدنی نبی، میں نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرا حبیب، یہ تجھ کو بے نسل ہونے کا تانا دینے والے خود بے نسل ہوں گے، جس کی فاطمہ جیسی بیٹی ہو وہ بھی بے نسل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اِنَّا
یا ان شانک هو الابتر، میرا حبیب میرا پیغمبر تو بے اولاد نہیں ہے، تیرا دشمن بے اولاد ہوگا، اس لیے کہ میں نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، میں نے تجھے فاطمہ زہرا عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ۔ اور یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دوں، اگرچہ کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، فصل لربک وانحر، لگتا ہے ذاکر صاحب تشریف بھی لائے ہیں، بیٹھے ہیں، میں معذرت بھی کروں گا ان سے، تھوڑا سا مجھے تکمیل کی طرف جانے دیجئے گا۔ فصل لربک وانحر، پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ۔ پتہ چلا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر چہروں کو جھکایا نہیں جاتا، بلکہ سر کو پروردگار کے بارگاہ میں جھکایا جاتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بیٹی عطا کی ہے، یہ کنیز فاطمہ بنے گی۔ یہ تو کافر تھے، یہ تو مشرک تھے، یہ تو ملحد تھے، یہ تو بتوں کے پجاری تھے، یہ تو حلوے کے سامنے بت بنا کے جھکنے والے، یہ تو چاند و سورج کو سجدہ کرنے والے، یہ تو اپنے سے جس کو بلند پایا اس کے سامنے جھک جانے والے، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ان کے سر جھک جاتے تھے۔ ارے جس کے گھر میں کنیز زہرا آ رہی ہو اس کا سر جھکنا نہیں چاہیے۔ فصل لربک وانحر، بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ سر جھک جاتے ہیں۔ او خدا کے لیے اگر کسی کے جھکتے ہیں تو جھک جائیں، جس کا تعلق زہرا سے ہے سلام اللہ علیہا، ان کے سر تو نہیں جھکنے چاہیے۔ اور خدا کی قسم یہ تو کافروں کا رویہ ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، مومنوں کا یہ رویہ نہیں ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہو، گھر میں بیٹا پیدا ہو، یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکورا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہاں دینے والا اللہ ہے، لیکن جس کو بیٹی دیتا ہے محمد و آل محمد کا صدقہ، جس کو بیٹے دیتا ہے محمد و آل محمد کا صدقہ دیتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماؤں کے بطنوں کے اندر کون تصویر بناتا ہے؟ اللہ، وہ کتنا کریم اللہ ہے۔ وہ بیٹی دے تو سر کو جھکا نہ لیا کر، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ سید الانبیاء احمد مجتبیٰ سرور کونین وجہ تخلیق کائنات فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ البنت رحمت والابن نعمت، یاد رکھنا بیٹی رحمت پروردگار ہے، بیٹا نعمت پروردگار ہے۔ توجہ ہے نا، بیٹی رحمت پروردگار ہے، بیٹا نعمت پروردگار ہے۔ اور رحمت کے بارے میں بہت آگے نہ نکل جاؤں، میں روکنا چاہتا تھا یہیں پہ۔ بیٹی رحمت پروردگار ہے، بیٹا نعمت پروردگار ہے۔ جس گھر میں بیٹی آ جائے وہ بیٹی نہیں ہوتی بلکہ رحمت خدا ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جس گھر میں بیٹی آ جائے وہ گھر رحمتوں سے بھر جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت گھر۔ ایک دو صلوات پڑھ دیجیے، عرفان بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ جس گھر میں بیٹی آ جائے وہ گھر میں رحمت آ جاتی ہے، رحمت، توجہ کیجئے گا، جس گھر میں بیٹی آئے اس گھر میں رحمت آ جاتی ہے۔ اگر دنیا کے کسی گناہگار کے گھر میں، دنیا کے کسی بدکار کے گھر میں، دنیا کے کسی نیکوکار کے گھر میں اگر بیٹی آئے تو گھر میں رحمت آ جاتی ہے۔ ارے رحمت للعالمین کے گھر میں اگر بیٹی آئے، جی گھر ہو رحمت للعالمین کا اور اس میں بیٹی آئے تو مجھے کہنے دو، جو زمین کے لیے رحمت، جو آسمان کے لیے رحمت، جو ستاروں کے لیے رحمت، جو سیاروں کے لیے رحمت، جو چرند و پرند کے لیے رحمت، جو فرشتوں کے لیے رحمت، جو زمین و آسمان کے لیے رحمت، جو کائنات میں آنے والے ہر بشر کے لیے جو رحمت بن کر آئے اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اور جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔
सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह। दो जाकिर बैठे हैं, माजरत खान साहब माजरत। और जो कायनात के नबी के लिए रहमत बनकर आए, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, उसको फातिमा कहते हैं, उसको ज़हरा कहते हैं। मेरा दिल तो चाहता था कि कौसर को लेकर चलो और ख़त्म करता हूँ। उसको ज़हरा कहते हैं। और फ़कत पैगंबर के घर में रहमत बनकर नहीं आई, इतनी बड़ी रहमत बनकर आई कि अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा, लम्मा जाअत फातिमा काम रसूलुल्लाह। जब भी सैयदुल अंबिया के पास फातिमा आती, सैयदुल अंबिया खड़े हो जाते, सरवर कौनैन खड़े हो जाते। कामा रसूलुल्लाह, या एक हदीस में है कामा इलैहा, उलमा तशरीफ रखते हैं कामा इलैहा, कामा रसूलुल्लाह, एक है कामा इलैहा। अब देखिए, अगर मैं वहां से आ रहा हूं ना और सैयद खड़े हो जाएं और मुझे चंद कदम चल के मेरा इस्तकबाल करें, मौलाना तशरीफ लाइएगा, तो इसका मतलब देखने वाले कहेंगे कोई बड़ा इज्जत वाला आ रहा है। ये उठ के खड़े होके इस्तकबाल कर रहे हैं, चंद कदम चल भी रहे हैं। जब भी फातिमा अपने बाबा के सैयदुल अंबिया के पास आती, अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा कामा इलैहा, नबी खड़े नहीं होते थे, चंद कदम चलते थे, चंद कदम। क्यों? फातिमा आ रही है, सैयदुल अंबिया की बेटी फातिमा, कामा इलैहा। और फिर क्या करते? अजला सहाफी मजलिस ही, जहां पे मुस्तफ़ा बैठे होते थे ना, आपके आंसू आ गए, बुजुर्ग रो पड़े। मैं कहता हूँ इससे बड़ा और मसाइब क्या? यही मसाइब है ना। अजला सहाफी मजलिस ही, फातिमा को अपनी जगह पे बिठा देते, अपनी जगह पे, अपने मकाम पे बिठा देते और अपनी चादर बिछा देते। किसकी चादर? कमली वाले की चादर। फातिमा बैठ जाती, चादर मुस्तफ़ा की चादर पे, सैयदुल अंबिया की बेटी फअजला सहाफी मजलिस ही, बस यहीं तक नहीं, फक़ब्बल यदैहा। आज भी अहले सुन्नत अगर को बैठे हैं ना, आज भी अगर मौका मिल जाए ना, शिया भाई को, अहले सुन्नत को रोज़े की जाली को चूमने का मौका मिल जाए ना, खुदा की कसम वो सारी दुनिया को बताता फिरता है, मैंने पैगंबर के रोज़े की जाली को चूमा है। अल्लाह अकबर, तूने पैगंबर के रोज़े की जाली को चूमा है, तू फ़ख्र करता है। आज तुझे बताऊं पैगंबर किस पे फ़ख्र करते हैं। फ़कत अपनी बेटी को बिठा नहीं देते, बल्कि फ़क़ब्बल यदैहा, जब फातिमा बैठ जाती और पैगंबर फरमाते फातिमा अपने हाथ बढ़ा, सैयदा हाथ बढ़ाती, फक़ब्बल यदैहा, कभी दायां हाथ चूमते, कभी बायां हाथ चूमते। किसका हाथ चूमते? अज़ादारों, किसका हाथ चूमते? फातिमा का हाथ चूमते। और अगला जुमला मेरा नहीं है, मैं किताब का हवाला नहीं देता, अपने आलिम दीन अल्लामा अली नकी नकन, बहुत बड़े लखनऊ के आलिम थे, वो खुद लिखते हैं और पढ़ते भी थे अपनी मजालिस में। फ़कत बैठते, फ़कत बोसा नहीं देते थे, बल्कि अल्लामा अली नकी नकन फरमाते हैं उस वक्त तक नबी खड़े रहते, उस वक्त तक सैयदुल अंबिया खड़े रहते जब तक फातिमा बैठी रहती। तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम, फातिमा का सफ़र क्या आप लोग समझते हैं कि सैयदा फातिमा का सफ़र पैदा होने से शुरू हुआ और 18 साल की उम्र में ख़त्म हो गया? नहीं, फातिमा के बड़े लंबे सफ़र हैं, एक सफ़र नहीं है। फातिमा पैदा हुई और 18 साल में चली गई, बहुत लंबे लंबे सफ़र किए हैं। सैयदा 18 साल के बाद भी सफ़र करती रही। मैं नहीं कहता, अल्लामा अली नकी नकन कहते हैं जब माँ की कब्र पे हुसैन आए ना, जब नाना की कब्र पे जा रहे थे ना, तो इस तरह चल रहे थे जैसे कोई बादशाह चलता है, जैसे कोई शहंशाह चलता है। लेकिन अज़ादारों, जब माँ ज़हरा की कब्र की तरफ चले ना हुसैन, तो उलमा लिखते हैं हुसैन इस तरह दौड़े
اور جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف جاتا ہے اور ماں کی قبر کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اماں تیری قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے، اماں تیری قبر کا مجاور جا رہا ہے، اماں تیری قبر پہ جھاڑو دینے والا جا رہا ہے۔ عجب نہیں، میں نہیں کہتا، علماء محققین کہتے ہیں عجب نہیں قبر سے آواز آئی ہوگی، اے حسین کیا تو اکیلا جائے گا؟ تو اکیلا نہیں جائے گا، تو آگے آگے ہوگا، زہرا تیرے قبر کی۔ اور میں نہیں کہتا، بہت بڑے عالم کہہ رہے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ جب 10ویں محرم کی رات آئی نا آزاد اور حسین اپنی مقتل کی طرف جا رہے تھے، کسی صحابی نے دیکھا جس کا نام جون ہے، جس کا رنگ کالا ہے، اب دیکھا نا حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو ایک جملہ کہا، مولا ادھر نہ جائیے، آگے دشمن ہے، میں ساتھ چلوں گا۔ اب چند ہی قدم چلے نا تو میرے مولا نے فرمایا، جون تو واپس چلا جا، جون تو واپس چلا جا۔ کہ مولا دشمن کا بازار ہے، سامنے ظالم کھڑے ہیں، میں اکیلے کیسے جانے دوں؟ کہا واپس چلا جا، تجھے پتا نہیں ہے میری ماں زہرا آئی ہے میری مقتل کو صاف کرنے کے لیے، اور جب کل میں زین چھوڑ کے زمین کربلا پہ آؤں گا میری ماں مقتل صاف کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی سنگریزہ تیرے نازک بدن کو۔ اللہ اکبر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل مني ومنهم هذا القليل أنت ربي الجليل أنا عبدك الذليل۔ جن لوگوں نے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی